اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی میت کو امانتاً دفنایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اسی طرح بعد از دفن اس میت کے اگر اس میت کے ورثاء مل جائیں تو کیا وہ ورثاء آ کر اس میت کو اس قبرستان سے کسی دوسرے قبرستان اس کو منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا ان کا یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ تو اس نسبت مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ بِالْإِجْمَاعِ، کہ جائز نہیں ہے نقلہ اس میت کو ایک قبرستان سے منتقل کرنا کسی دوسرے قبرستان میں بعد دفن ہی، اس میت کے دفن ہونے کے بعد، کہ اگر ایک بار میت کو کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اس کو کفن پہنا کر غسل دے کر اس پر نماز جنازہ قائم کر کے اگر ایک بار کسی مسلمان میت کو کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو پھر اس دفن کے بعد اس کو ایک قبرستان سے کسی دوسرے قبرستان منتقل کرنا لا یجوز و جائز نہیں ہے، بالاجماع، اس کے اوپر اجماع ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ملک پاکستان میں کئی ایک خیراتی ادارے کام کرتے ہیں، جس طرح کہ عیدی اور اسی طرح دوسرے، یا ہمارے جو میونسپل کمیٹیاں ہیں، ان کو اکثر اوقات کوئی ایک لاوارث لاش پولیس کی جانب سے ملتی ہے یا ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ان کو حوالے کی جاتی ہے، تو پھر یہ خیراتی ادارے یا میونسپل کمیٹی کے جو اہلکاران ہوتے ہیں وہ اس لاوارث لاش کو اٹھا کر اس کو غسل دے کر اس کو کفن پہنا کر اس پر نماز جنازہ کا اہتمام قائم کر کے اس کو کسی قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، اور وہ انٹری اپنے رجسٹر میں کر لیتے ہیں کہ کس نام سے ہمارے پاس یہ لاش ہمارے پاس آئی ہے اور اس کے اوپر کیا نشانیاں ہیں، اس کی شناخت کے، اس کے دفن ہونے کی تاریخ اور اس کے قبر پر کوئی نشان لگا کر، تاکہ اگر کل کو اس کے ورثاء آئیں تو پھر یہ کمیٹی والے یا یہ خیراتی ادارے جو ہیں یہ اس وارث کو اس میت کے جو قبر ہے اس کی نشاندہی کرا دے سکیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب کسی ایک مسلمان میت پر ایک بار نماز جنازہ قائم کر کے اس کو دفنا دیا جائے تو پھر اس کے دفن ہونے کے بعد پھر اس مسلمان میت کو ایک قبرستان سے کسی دوسرے قبرستان منتقل کرنا وہ جائز نہیں، اور اس نسبت اجماع بھی ہے۔ اور اسی طرح اس مسلمان میت کے قبر کو کھولنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، چند ایک استثنائی صورتیں ہیں جس کو مصنف خود بیان فرما رہے ہیں کہ إِلَّا أَن تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً، ہاں اگر کوئی زمین ایسی ہو جس میں اس میت کو دفنایا گیا ہو اور وہ زمین جو ہے وہ کسی کی غصب کردہ ہو، مثلا کسی مسلمان میت کو کسی ایسے قبرستان میں یا زمین میں دفن کر دیا جائے کہ وہ اس کے پاس کسی قسم کا اجازت نامہ نہیں تھا اور وہ کسی کی ذاتی ملکیت تھی یا وہ کسی نے زمین غصب کی ہوئی تھی، تو پھر ایسی صورتحال میں اگر اس غصب شدہ زمین میں کسی مسلمان میت کو دفنا لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں اگر اس مغصوبہ زمین کا کوئی اصل مالک ہو اور وہ رضامند نہیں ہو اس نسبت کہ اس میت کو میری زمین میں کیوں دفنایا گیا ہے اور وہ قطعاً اس نسبت اجازت نہیں دے رہا ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں اس مسلمان میت کو جس کو دفنایا گیا ہے کسی کے مغصوبہ زمین میں، غصب شدہ زمین میں، تو پھر اس مسلمان میت کی قبر کشائی کی جائے گی، اور ایسی صورتحال میں اس مسلمان میت کو اس جگہ سے کسی دوسرے مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر کے دفنایا جا سکتا ہے۔ او اخذت بالشفعۃ، یا جس زمین میں اس میت کو دفنایا گیا ہے وہ زمین شفع کے ذریعے سے حاصل کر لی گئی ہے۔ ایسا ہوا کہ کوئی شخص جب فوت ہوا تو پھر اس کے نماز جنازہ کے بعد اس شخص کو کسی ایسی زمین میں دفنا دیا گیا کہ اس زمین کا جو مقدمہ تھا وہ کسی قاضی کے پاس زیر سماعت تھا، اور پھر وہ مقدمے کا فیصلہ کچھ ایسا آیا
کہ جس نے دعویٰ کیا ہوا تھا شفع کا، اس کے حق میں وہ شفع کی جو ڈگری تھی وہ اس کو حاصل ہو گئی، تو پھر وہ جو ڈگری دار ہے، جس کو ڈگری دی گئی ہے عدالت یا قاضی کی جانب سے، اس نے کہا کہ میری یہ زمین جو ہے جو مجھے شفع میں ملی ہے، اس میں اس میت کو میری اجازت کے بغیر اور میری رضامندی کے بغیر اس کو دفنایا گیا ہے۔ اب اس زمین کا مالک چونکہ میں بن گیا ہوں، تو اس میت کو جو ہے یہاں سے منتقل کر دیا جائے کسی دوسرے قبرستان میں، اور وہ جو ڈگری دار ہے جس کو زمین شفع پر ملی ہے، وہ اس نسبت رضامند نہیں ہو رہا کہ میں اس میت کو اپنی اس زمین میں بس نہیں چھوڑتا، اور وہ کسی معاوضے پر بھی رضامند نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک شرعی عذر ہے۔ تو اس شرعی عذر کی وجہ سے اس میت کی جو ہے قبر کشائی کر کے اور اس میت کو ایک قبرستان سے نکال کر کسی دوسرے قبرستان منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسے عذر ہیں، یا تو جو غصب شدہ زمین تھی اس میں اگر میت کو دفنا دیا گیا ہو اور وہ جو مالک ہے زمین کا، اصل مالک، وہ اس نسبت رضامند نہیں ہے کہ اس کی زمین میں کوئی غیر شخص آ کر دفن ہو، یا جو جس شخص کو زمین جو ہے وہ شفع پر مل گئی ہے اور وہ رضامند نہیں ہے کہ میری اراضی میں کسی کا قبر ہو، تو اب وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اجازت کے اور بغیر رضامندی کے اس میت کو دفنایا گیا تھا۔ اب اس کے پاس اس زمین کا جو شفع کا حق تھا اور اس کی شفع کی جو دعویٰ تھا، وہ اس کے حق میں ڈگری ہو گیا ہے اور قاضی وقت نے اس کو دے دی ہے وہ زمین۔ تو اب اگر وہ چاہے کہ اس میت کو جو کہ اس کی زمین میں دفن ہے، وہ اس کو نکالنے کا کہہ دے، اور اس نسبت اگر وہ کسی رقم کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتا تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو میت ہے اس کی زمین میں جو دفن ہے اس کو یہاں سے منتقل کر کے کسی دیگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک دوسری صورت بھی ہے جس کو علامہ طحطاوی نے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ صورت جو ہے بالاتفاق ناجائز ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو ایک قبرستان سے کسی دوسرے قبرستان صرف اس وجہ سے منتقل کرنا چاہے کہ اس مسلمان میت کی وصیت یہی تھی کہ مجھے پھر اس فلاں نامی قبرستان میں دفن کر لیں، یا جو اس کے ورثاء ہیں وہ چاہیں کہ ہمارا جو دادا ہے، پردادا ہے، وہ ملتان کے کسی قبرستان میں دفن ہے، بس ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر ہو، ہمارا اب ڈیر اسماعیل خان میں اپنا قبرستان ہے اور اپنی ایک زمین ہے، تو یہ جو ڈیر اسماعیل خان کے اس کے پوتے ہیں یہ جا کر ملتان میں سے اپنے دادے کی قبر کشائی کر کے وہ یہاں پر لے آئیں، تو یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے، علامہ طحطاوی نے فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے ڈیر اسماعیل خان میں ایک نامی گرامی پیر صاحب ہیں، انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا کہ اپنے جو پردادا تھے یا دادا تھے ان کی قبر یہاں ڈیر اسماعیل خان منتقل کر دی ہے۔ تو اس نسبت جو ہے یہ شرعی مسئلہ ہے اور فقہی مسئلہ ہے، یہ انتہائی واضح ہے اور کلیئر ہے کہ ایک بار جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو پھر اس کو بأمر اس شدید مجبوری کے، جس طرح کہ میں نے غصب شدہ زمین کی مثال دی ہے، یا اس زمین کو جس کو شفع پر لیا گیا ہو، اس کے علاوہ اس کی جو ایک قبرستان سے منتقلی کسی دوسرے قبرستان نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ بِالْإِجْمَاعِ، اور اس نسبت اجماع بھی قائم ہے۔ اور جو قبر کشائی ہے کسی قبر کی، اس نسبت وَيُنْبَشُ لِمَتَاعٍ سَقَطَ فِيهِ، یہ ہے کہ قبر کھولی جا سکتی ہے کسی ایسے شرعی عذر کی وجہ سے کہ اس قبر میں جو ہے يُنْبَشُ لِمَتَاعٍ سَقَطَ فِيهِ، قبر کھولی جا سکتی ہے کسی ایسی عذر کی وجہ سے، مثلا اس میں کوئی سامان سقط فیہ، اس میں کوئی سامان گر گیا ہو، مثلا کسی میت کو دفنایا جا رہا تھا اور جو دفنانے والے جو افراد تھے ان کے جیب سے کوئی قیمتی اشیاء اس کے قبر میں گر گئے، اور تو جب اس پر مٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالی گئی اس کے قبر کے اوپر، اور دوسرے دن یا تیسرے دن ان کو پتہ چلا کہ ہمارا جو قیمتی سامان تھا وہ اس میت کے ساتھ اس کے قبر میں ہی دفن ہو گیا ہے،
تو یہ ایک شرعی عذر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے کیونکہ اسلام نے کسی کو عذر کی وجہ سے ایک تکلیف اور نقصان سے بچاتا ہے، تو اگر وہ چاہے کہ میرا وہ قیمتی سامان جو اس قبر میں دفن ہو چکا ہے میں اس کو نکالتا ہوں، تو اس نسبت جو ہے وہ قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح وَلِكَفْنٍ مَغْصُوبٍ، یا جو میت تھی اس کو جب دفنایا جا رہا تھا تو اس کے اوپر جو کفن ڈالا گیا تھا وہ کسی کا غصب شدہ کفن تھا، مطلب اس کے ورثاء نے کسی سے جھپٹ کر یا غصب کر کے اس میت مردے کو وہ پہنا دیا تھا۔ تو پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ جن لوگوں سے وہ کفن غصب کیا گیا تھا وہ اس نسبت کسی بات پر بھی رضامند نہیں تھے کہ وہ جو ہماری کفن ہے وہ اس میت کے ساتھ اس کے قبر میں رہے۔ اب اگر وہ بضد ہوں اور وہ چاہیں تو پھر وہ اس کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ آج کسی جگہ پر مجھے ایک شخص نے یہ واقعہ خود کا سنایا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا دادا جو تھا وہ جب ہم اس کو دفن کر رہے تھے تو تبرک کے لیے ہمارے پاس کسی نے حرم شریف کا ایک غلاف جو تھا وہ کسی نے دیا کہ اس میت کے اوپر، اس دادے کے اوپر آپ لوگ رکھ لیں، خیر تبرک کے لیے۔ تو ہم نے جب اس کے اوپر رکھا تو اس دوران جو ہے وہ ہم سے بھول گیا اور ہم نے اپنی دادے کی جو تدفین تھی اسی غلاف کے ساتھ ہی کر لی تھی۔ تو بعد میں جو وہ شخص تھا جس نے وہ غلاف ہمیں عاریۃً دیا تھا وہ کسی صورت بھی رضامند نہیں تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ ہمارے کئی بار اس نسبت مارے کی بھی ہوئے اور اس کو ہم نے محنت سماجت بھی کی ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ بالآخر 40 یوم کے بعد ہمارے مقامی علماء کے فتاوے کے مطابق پھر ہم نے مجبوراً اس کی قبر کشائی کی اور وہ جو غلاف تھا، غلاف کا ٹکڑا، وہ اس کی کفن سے ہم نے نکالا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس وقت ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے کئی افراد بھی موجود تھے۔ بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میت جو تھی وہ اسی طرح تر و تازہ تھی۔ بہرحال یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اللہ پاک کی ایک خصوصی کرم نوازی ہے جس کے اوپر کرے۔ اور اسی طرح وہ مال مع المیت، یا کوئی ایسا مال تھا اس میت کے ساتھ کہ وہ بھی اس کے قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا، مثلا ہیرے جواہرات یا کوئی قیمتی مال تھا۔ اب اس کے ورثاء بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ اس میت کے ساتھ مال ہے اور اس کو دفنا دیا گیا اور بعد میں اس کے وراثت کی نسبت کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا گیا، تو پھر وہ اس میت کی جو کہ اس قبر میں ہے اس کی قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر وہ کسی صورت میں بھی اس کی قبر کشائی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رغال کی قبر کھولنے کی بھی اجازت دی تھی، اور اس ابو رغال کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی جو تھی وہ دفن کی گئی تھی، اور تو اس نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم فرمایا تھا کہ اس کی قبر کشائی کر کے وہ سونے کی جو چھڑی ہے وہ نکال لی جائے۔ اور اس بات کو مراقی الفلاح میں تفصیلاً اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کے مطابق کسی میت کو جو امانتاً سپرد کرنے کا جو رواج ہے اور بعد میں اس کے ورثاء آ کر اس میت کو ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں اس کے دفن ہونے کے بعد، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بار جب مسلمان کو دفن کر دیا جائے، اس پر نماز جنازہ پڑھ لیا جائے، اس کو غسل اور کفن دے دیا جائے، تو پھر بس اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، برزخی معاملہ اس کا۔ تو پھر اس کے بعد ایک جگہ سے منتقل کرنا اس کو کسی دوسری جگہ میں، تو یہ کسی نسبت بھی ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس سے میت کو جو ہے وہ بھی اذیت ہوتی ہے۔ حال ہی میں ہمارے پاکستان کے جو نشتر ہسپتال میں کئی ایک مردوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی گئی تھی، یقیناً ساری دنیا کے سامنے ہم مسلمان اور خصوصاً پاکستان وہ آج شرمندہ ہے کہ یہ کیسا اسلامی ملک ہے، کیسے اسلامی لوگ ہیں، یہاں پر علماء رہتے ہیں، یہاں پر زندوں کے ساتھ اور اسی طرح مردوں کی اتنی توہین، الحفیظ والامان، پتہ نہیں۔